بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی بھی جو ذی روح ہے، چلنے پھرنے والا، وہ بڑا ہے یا چھوٹا، قدآور ہے یا چھوٹے قد کا ہے، کوئی بھی، صرف انسان نہیں، کوئی ذی روح جو زمین پر ہے، الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ خود اللہ کریم نے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس نے ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ بھی لیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق پیدا فرما کر چھوڑ دے اور کوئی پھر وہ اپنا پالنے والا ڈھونڈتا پھرے۔ اسی ذات بے ہمتا نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ رزق میں ہر وہ نعمت شامل ہے جو مخلوق کو چاہیے ہوتی ہے۔ ساری مخلوق کا وجود چھوٹے چھوٹے سیل جوڑ کر بنا ہے۔ ہر سیل کا دوسرے سیل سے رابطہ ہے، تعلق ہے، سپورٹ ہے۔ جس طرح آپ ایک بہت بڑی عمارت بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے، اسی طرح ہر مخلوق کا وجود چھوٹے چھوٹے سیلوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک انسانی وجود کے اندر 10 کھرب سیل ہیں۔ اگر کسی کا قد زیادہ ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہیں، بچہ ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہوتے ہیں، جو بڑھتا ہے سیل بڑے ہوتے جاتے ہیں، لیکن تعداد وہی رہتی ہے، 10 کھرب سیل۔ ان 10 کھرب میں سے کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اندر سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک سیل مر جاتے ہیں، اس کی جگہ نیا آ جاتا ہے۔ ایک انسان کے اندر 6 مہینے کے اندر 10 کھرب موتیں ہوتی ہیں اور 10 کھرب نئے سیل آتے ہیں۔ اللہ کے کریم کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔
رزق پھر کھانا پینا مال و دولت ہی نہیں ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ کریم سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، معدہ اپنا کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں اپنا کام کرتے ہیں، نظر اپنا کام کرتے ہیں، یہ سارا رزق ہے جو مسلسل اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے۔ مال و دولت، اولاد، گھر بار، عزت آبرو، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق۔ عہدہ، مرتبہ، علم و دانش، مقامات و منازل، دین و ایمان، نیکی کی توفیق، یہ سارا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ نظام ایسا ہے کائنات کا کہ اس نے، خالق بے مثل نے چیزوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑ کر ترتیب دے دیا اور دنیا کو عالم اسباب بنا دیا۔ لہذا حصول رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور اسباب پر نتائج وہ پیدا کرتا ہے۔ نتائج جو ہوتے ہیں ہمیشہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ترک سبب بھی جائز نہیں ہے، اور سبب پر ہی بھروسہ کر لینا کہ اسی سے مجھ کو ملے گا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں اطاعت الہی کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس پر نتیجہ اور ثمر کیا مرتب ہوتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی مرضی ہے۔ جس طرح سے دنیاوی رزق کے لیے اسباب بنائے ہیں، اسی طرح سے ابدی زندگی اور آخرت کے اسباب بھی بنا دیے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کہ ہمیں اللہ کا پتہ بھی وہیں سے ملے گا، انہی کی بارگاہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، خالق ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ پھر ایمان کا تقاضا اطاعت، نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی اسباب ہے۔ جب انسان یہ اسباب اختیار کرے گا تو وہ مولا کریم اس کی کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں معاف فرما کر اسے آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اب کوئی کہتا ہے میں اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں، نہ مانو، اللہ کا کیا بگڑے گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ رزق جو اطاعت نبوت اور ایمان بالرسالت اور ایمان باللہ پر ہے، تمہارا وہ رک جائے گا۔ دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہو گے، بچے دیتے رہو گے، جب آخرت میں جاؤ گے تو تہی دست ہوگے۔ نہ صرف تہی دست، گرفتار بلا ہو جاؤ گے کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور تم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، تم نے مجھے ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ جو دنیا کا رزق ہے اس کا تو ذمہ اللہ نے لے لیا، کوئی اسباب اختیار نہ کرے اسے بھی پہنچتا ہے۔ اس کا اسباب اختیار نہ کرنا عدم اطاعت ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس کا رزق بند نہیں ہوتا، اس کی سانس نہیں رکتی، اس کے دل کی دھڑکن نہیں رکتی، اس کے اعضاء جواب نہیں دے جاتے، اسے دانا پانی کھانا پینا ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی عقل مندی کرے اور اللہ اسے توفیق دے تو اللہ کریم کی اطاعت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، زندگی بھی سکون میں، اس دنیا میں بھی سکون میں گزارے، آخرت بھی میں کامیاب ہو جائے گا۔
آخرت کا اللہ نے ہر بندے سے وعدہ نہیں کیا، آخرت کا وعدہ فرمایا اطاعت گزاروں سے، نافرمانوں سے نہیں۔ دنیاوی رزق کے لیے کوئی قید نہیں رکھی، نیک ہے یا بد ہے، اس کا جو رزق مقرر ہے وہ سب کو ملے گا، انسان ہے یا حیوان ہے، جانور ہے یا پرندہ ہے، کوئی مخلوق جو ہے چلنے پھرنے والی، اس کی دنیاوی روزی اس تک پہنچے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اگر یہ نہ بھی کریں تو ان کا حلال رزق ان تک پہنچے گا اگر یہ حلال وسائل اختیار کریں، اور اگر ڈاکے ڈالیں گے تو بھی ان کے حصے میں وہی آئے گا جو ان کا نصیبہ ہے۔ ساری زندگی لوٹ لوٹ کر رکھ کر مر جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ تو نہیں جائے گا، یہ وہی دانہ کھا سکیں گے جو ان کے حصے کا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا کا رزق جو عام ہے اور ہر ایک کا ذمہ لے لیا رب کریم نے، انسانوں، جانوروں، درندوں، پرندوں، آبی جانوروں، ہوائی جانوروں کا، جنوں کا، سب کا، اس کے لیے تو ہم سب ہر وقت کوشاں ہیں۔ اور آخرت کا رزق جس کا مدار ہمارے ایمان و یقین اور اعمال و کردار پر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کریم میں ہو جائے گا۔ یعنی جہاں زندگی ختم نہیں ہونی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم بے فکر، جو ہمارے ذمے ہے اس کے لیے ہم بے فکر ہیں، اور جس کا ذمہ اللہ کریم نے لے لیا اس کی فکر ہمیں کھائے جا رہی۔ فرمایا وہ ایسا علیم و خبیر ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، وہ ہر وجود کا، جس وجود کو وہ پیدا کرتا ہے اس کا عارضی ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ وہ جانتا ہے۔ انسان کا بدن زمین پر پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں ایک وجود کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ مر کر شاید اتنا منتشر نہ ہو سکے جتنا پیدا ہونے سے پہلے۔ کسی مٹی کو گندم کا روپ دیتا ہے، کسی کو کسی اور شے کا، غذا کا، کوئی کماد بنتا ہے، کوئی چینی بنتی ہے، کہیں سے چاول آتے ہیں، کہیں سے گرم مسالے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے مٹی کے ذرات کس کس شکل میں آتے ہیں۔ کہیں گھاس بنتی ہے، وہ کوئی جانور چرتا ہے، پھر اس کا گوشت بنتا ہے، وہ انسان تک آتا ہے، دودھ آتا ہے، گھی، سارا اسی طرح۔ اصل میں یہ سارے وہ باڈی سیل ہیں جو پوری دنیا سے سفر کر کے اپنے اپنے مقام تک پہنچتے رہتے ہیں، کہیں گھی کی صورت میں، کہیں دودھ کی صورت میں، کہیں گوشت کی صورت میں جانوروں سے، کہیں پھل کی صورت میں، کہیں غذاؤں کی صورت میں، کہیں دواؤں کی صورت میں، وہ ایک ایک سیل جمع ہوتا رہتا ہے۔ غذا ایک شخص کھاتا ہے، اس غذا میں اس کے اپنے سیل بھی ہوتے ہیں جو اس کے وجود کے سیل بن جاتے ہیں، اس کی اولاد کے بھی ہوتے ہیں جو اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غذا ماں کھاتی ہے، سیل اولاد کے بھی ہوتے ہیں جو اس کے خون میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بچہ باپ کے صلب سے منتقل ہوتا ہے تو ایک عارضی ٹھکانے میں تھا، ماں کے پیٹ میں چلا گیا۔ غذا ماں کھاتی ہے، وجود دونوں بن رہے ہوتے ہیں، ماں کے اپنے سیل اس کے اپنے وجود کا حصہ بنتے ہیں، بچے کے سیل بچے کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ ٹھکانہ بھی عارضی تھا، دنیا میں آ گیا، وہی چیز دہرائی جا رہی ہے۔ دنیا میں بھی عارضی ٹھکانہ ہے، برزخ میں چلا جائے گا۔ اب دنیا سے جب جائے گا تو دار العمل ختم ہو جائے گا، اسباب ختم ہو جائیں گے، اسباب اختیار کرنا اس کے بعد اب ثمرات شروع ہو جائیں گے، جو کیا تھا اس کے نتائج شروع ہو جائیں گے۔ برزخ میں، میدان حشر میں
پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا، جو خوش نصیب جنت میں پہنچ کے ہمیشہ موج کریں گے، جو گرفتار عذاب ہوں گے وہ اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ تو یہ جو اتنا لمبا سفر ہے خاکی ذرات سے لے کر وجودوں کے بننے کا، بننے کے بعد مختلف مراحل سے گزر کر آخرت تک پہنچنے کا، بڑے اس میں عارضی ٹھکانے ہیں اور آخرت اصل مستقل ٹھکانا۔ فرمایا یعلم مستقرہا، اس کے آخری ٹھکانے مستقل رہائش کا بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ مستودعہا، اور اس کے عارضی سارے ٹھکانوں کا بھی پتہ ہے۔ جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں اس کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، اس کا رزق اسے پہنچ رہا ہے۔ اور فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تو علم الہی تو نا پیدا کنار ہے، لوح محفوظ بالآخر ساری کائنات کا سب کچھ لکھنے کے باوجود پھر محدود ہے، علم الہی کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے۔ اللہ کریم تو علم تو اللہ کا تو بے حساب بے حد ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے اور بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے، اور دنیا کے لیے جتنے وسائل اختیار کرتا ہے اس سے زیادہ آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ذات بے ہمتا ہے جس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کر کے مکمل فرما دیا۔ اللہ آنے واحد میں پیدا کر سکتا تھا، اس کی قدرت کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن فرمایا چونکہ اس عالم کا نظام ایسا ہے کہ اس میں ترتیب بھی رکھی گئی ہے، چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور رشتہ اور بننے اور پنپنے کے اوقات ہیں، اسی ترتیب سے اس ذات قادر مطلق نے خود بھی کام لیا ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جہاں قدرت نے ترتیب مقرر فرما کے انسانوں کو اس کا پابند کیا ہے، وہاں خود بھی ترتیب کو اور اسباب کو نہیں چھوڑا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ، اکیلی ماں سے، لیکن ترک سبب نہیں کیا قدرت نے۔ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آپ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دیں، انہیں حضرت مریم کو آ کر دم کیا۔ بغیر والد کے جو پیدا فرمانے پہ قادر ہے، وہ کوئی جبرائیل امین کے دم کا محتاج ہے؟ دم کرانے کی کیا ضرورت یہ تھی کہ جب سارے عالم کو اسباب کے ساتھ متعلق فرما دیا تو قادر مطلق خود بھی اسباب کو ترک نہیں فرما رہا۔ یہ جو ایک بنا لیتے ہیں نا کہ ایک بندہ کوئی کام نہیں کرتا اور بیٹھا کھاتا رہتا ہے اور لوگ اسے پیسے دیتے رہتے ہیں، یہ بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ کیوں ولی اللہ؟ کرتا کچھ نہیں۔ کچھ نہ کرنا تو نافرمانی ہے اللہ کی، نافرمانی سے تو ولایت اور دوستی نہیں ملتی۔ ہر بندہ مکلف ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ اسباب اختیار کرے، اور امتحان ہی یہی ہے کہ اسباب جائز اختیار کرتا ہے یا ناجائز کرتا ہے۔ سو وہ قادر مطلق ہے جس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو، زمینوں کو آباد کیا، ان میں فضائیں بنائی، ان میں رویدگی رکھی، ان میں کیا کیا خزانے سمو دیے، کتنے گھاس، درخت، پھول، پھل، غذائیں، ادویات، کیا کیا اس سے نکل رہا ہے، وہ انہی دنوں میں اس میں مکمل کر دیا گیا۔ اسی طرح انہی دنوں میں آسمان، ان پر مخلوق، اس کے راستے، اس کے رہائش،
بے شمار نعمتیں ساری ان 6 دنوں میں مکمل کر دی گئیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، زمین و آسمانوں کے بننے سے پہلے سارا پانی تھا، اس پر اس کا عرش سلطنت تھا اور اس کی حکومت جاری و ساری تھی۔ کائنات میں جو کچھ تھا وہ اسی کے بادشاہت کا حصہ تھا اور اسی کی مخلوق تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے آج سے 1450 سال پہلے سائنس اب اس تحقیق پہ پہنچی ہے کہ زمینوں سے پہلے سارا پانی تھا۔ سائنس 20ویں صدی عیسوی میں آ کر یا آج کل آ کر اس بات پہ پہنچی ہے کہ سارا پانی تھا۔ قرآن آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی سلطنت، اس کا عرش، اس کا تخت پانی پر تھا۔ پھر اس نے مخلوق بنائی، مخلوق کے لیے اس نے زمین آسمان یہ ساری کائنات تخلیق دی۔ کس مخلوق کے لیے؟ انسان کے لیے جسے مکلف بنایا۔ یہ سارا نظام ایک انسان کے لیے بنا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے۔ اور کتنی ایسی مخلوق ہے جو ہمارے جانے بوجھے بغیر ہماری خدمت کر رہی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب باجرے وغیرہ، جوار وغیرہ کی فصلیں آتی ہیں تو چڑیاں آ جاتی ہیں ڈاروں کے ڈار، اور ہم کاشتکار لوگ پھر ان کو بھگانے کے لیے اور فصل بچانے کے لیے شور کرتے رہتے ہیں۔ تو چین میں ایک دفعہ چین والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چڑیاں ختم کرنی چاہیے، یہ فصلوں کا بہت نقصان کرتی۔ تو انہوں نے بڑے بڑے جال لگا کر پکڑی اور بڑے طریقے کیے اور بڑے چڑیاں وہ فصل نہ کھا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چڑیاں نہیں تھیں تو جو نقصان دہ کیڑے فصل کے تھے وہ اتنے ہوئے کہ چڑیوں سے زیادہ فصل برباد کر دی۔ یعنی وہ غیر شعوری طور پر فصلوں سے کیڑے چن چن کر کھا جاتی تھیں اور زمیندار کی مدد کرتی تھیں۔ تو جس سال چڑیوں نے نہیں کھائی تو فصلوں کا کیڑوں نے اتنا نقصان کیا ہو کہ چڑیوں سے زیادہ ہو۔ ہمارے بنگال وغیرہ میں دیکھیں آپ تو بڑے بڑے سانپ کھیتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور زمیندار انہیں کچھ نہیں کہتے، دیکھ لیتے ہیں، اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن مارتے نہیں۔ سانپ کو کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں جی چوہا آ جائے تو چوہا کھیت میں سوراخ کرتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، چاولوں کی فصل سوکھ جاتی ہے، تو جہاں جو سانپ پھرتے ہوتے ہیں یہ چوہوں کو کھا جاتے ہیں، ہمارا نقصان ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ایسا ترتیب دیا ہے اس نے نظام کو کہ ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے بے شمار اس کی مخلوق ہماری خدمت کر رہی ہوتی۔ ساری جتنی کائنات ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کی توجہات کا مرکز زمین ہے۔ ان کے اثرات سے، کسی کی روشنی سے، کسی کی تمازت سے، کسی کی دھوپ سے کہیں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں پھل بن رہے ہیں، کہیں ان میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہ سارے اس زمین پہ جو آبادی ہے اس کی خدمت میں لگی ہیں۔ زمین کی ساری مخلوق ایک انسان کے استعمال میں۔ اتنی کارگاہ حیات تمہارے لیے بنائی، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ فرمایا میں نے یہ ساری تخلیق اس لیے کی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انسان ہو تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون میری اور میرے انبیاء کی، میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون میری کتاب کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔
لیکن فرمایا انسان کا مزاج عجیب ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تو تمہیں مزید انعام ملے گا، اگر ناشکری کرتے رہے تو سزا پاؤ گے. لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو جو لوگ کفر میں گرفتار ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو صاف جادو ہے، سحر مبین، یہ تو صاف صاف کھلا کھلا جادو ہے، موت کے بعد پھر زندہ ہو جاتا. فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ان میں اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا جادوگر ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کرتے. جادو جو بھی ہوتا ہے، یہ ٹونا جو بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے تمہارے سے بعد الموت کی، حیات کی. حیات بعد الموت جادوگروں کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. جادو کرنا تو خود بجائے خود کفر ہے. کافر کا تو ایمان ہی نہیں آخرت پر، وہ آخرت کے لیے کیوں کرے گا؟ پھر جادوگر تو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے کو بڑا منوانے کے لیے ساری محنت کرتا ہے. اور یہ ایسے جاہل ہے کہ آپ ان سے حیات بعد الموت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ جادو ہے. بھلا جادو کو حیات بعد الموت سے کیا تعلق؟ جادوگر کا اس سے کیا؟ وہ تو دنیا سمیٹنے کے لیے سارے حربے استعمال کرتا ہے اور سارے مکر کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ. اور ایسا جاہل ہے، کافر ایسا جاہل ہے کہ اسے تھوڑی سی مہلت مل گئی دنیاوی زندگی میں. اللہ نے اپنے نبی مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آخری کتاب قرآن کریم نازل ہوئی، دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے. اور جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب بھگتو گے، تو دنیا میں اگر ان پر کوئی تکلیف نہیں آتی، محدود چند جو زندگی ہے اس میں عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے، اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مان رہے، اطاعت نہیں کر، جو جی چاہتا ہے عیش کرتے، ہم پر تو عذاب نہیں آتا، پھر کس نے روک رکھا؟ آئے نا عذاب. ہر کام میں ترتیب ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ ایک بیج بوتے ہیں تو وہ بھی فصل بننے اور پکنے تک کتنا عرصہ لے جاتا ہے، وہ اپنے وقت پر اپنی ترتیب پر پکتا ہے. خود کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں ایک ترتیب سے پیدا فرمایا. اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً آسمان ٹوٹ پڑے گا. اب تم بھی اپنا سفر کر رہے ہو، ایک دن منزل پر پہنچ جاؤ گے، گھبراؤ نہیں. عذاب خود غلطی کرنا ہی عذاب ہے، گناہ کرنا ہی عذاب ہے. یہ تھوڑا عذاب ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور جب اللہ کی یاد سے کوئی غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہوتی ہیں کہ وہ بجائے خود اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے. جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اس میں پریشانیاں نہیں، سکون ہوتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب زندگی ختم ہوگی، جب تم موت کی نظر کے وقت گزرو گے، موت کے دروازے سے گزرو گے تو نتائج سامنے آ جائیں گے، فصل پک کر تیار ہو چکی ہوگی. فرمایا یہ ایسے جاہل ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے، یعنی دنیا کی حیات کے لیے اگر وہ عذاب اللہ نے ٹال دیے ہیں تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ.
کس نے روک رکھا ہے بھئی عذاب کو؟ ہم نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، عذاب کہاں ہے؟ ہم پر تو نہیں آتا۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ فرمایا اچھی طرح سن لو، جس دن وہ عذاب آئے گا کسی طریقے سے وہ تم سے ٹل نہیں سکے گا۔ عذاب سے بچنے کا تو ایک ہی طریقہ تھا، اللہ پر ایمان لاتے، اس کی عظمت کا اقرار کرتے، اللہ کے نبی کو مانتے، اللہ کے نبی کا دامن پکڑتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کا حق ادا کرتے۔ ایک ہی تو طریقہ تھا عذاب سے بچنے کا، وہ تم نے نہیں لیا۔ اب جب موت آئے گی، عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، تو تمہارے پاس اسے ٹالنے یا اس سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی تمہارے پاس ایسی شے نہیں ہوگی جو اسے ٹال سکے، اور جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ جن باتوں کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تم مصیبتیں تمہارے گلے پڑ جائیں گی۔ فرمایا انسانی مزاج ایسا ہے کہ اس کی دو حالتیں ہیں انسان کی، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ پر ایمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، تو اس کی صورتحال اور ہوتی ہے۔ تکلیف آئے تو بھی صبر کرتا ہے، آسانی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مزید اطاعت کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حبیب سے اور ایمان سے دور ہو، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اگر ہم کسی انسان پر اپنی رحمت کریں، اسے نعمتیں دیں، اسے آسودہ حال کریں، اسے خوشحال بنا دیں، صحت مند بنا دیں، پھر کبھی کوئی چیز ان میں سے چلی جائے، صحت چلی جائے یا دولت چلی جائے یا عہدہ چلا جائے، انہو لیئوس کفور، پھر نا امید ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے جی ہمیں کسی نے کہا، ہمیں تو اللہ نے بھی کچھ نہیں دیا، ہمیں تو اللہ نے بھی سوائے بیماری کے کچھ نہیں دیا، ہم سے تو اللہ نے بھی عہدہ ہی چھین لیا، ہمیں تو اللہ نے بھی رسوائی کا، ہمارا اللہ نے کیا کیا۔ اور کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدیداروں اور بڑے بڑے امیروں کو چھوڑو، ان کا نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ عام آدمی جو بالکل ہماری سطح پر ہیں، کاشتکار مزدور، ان سے بھی کئی دفعہ سننے میں آتے جی ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہمارا اللہ نے کیا کیا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا، کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ظاہری دنیا پر ہی نظر ہے، جب ساری دنیا جاتی نظر آتی ہے تو بس ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کا دوسرا حال یہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَإِنَّهُ لَفَرِحٌ غَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور پھر اگر اللہ انہیں نعمتیں دے دے، صحت دے دے، عہدہ دے دے، مال و دولت دے دے، تو الٹے اکڑ جاتے ہیں، شکر پھر بھی نہیں کرتے، پھر خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی گئے وہ دن گئے، اب ادبار کے دن گئے، مشکلات گئیں، اب میں وزیر اعظم ہوں، اب میں گورنر ہوں، اب میں وزیر اعلیٰ ہوں، اب میں فلاں ہوں، اب میں سیٹھ ہوں، میں دولت مند ہوں، اب وہ دن گئے جی، وہ مفتی کے وہ بھول جاتے ہیں، وہ سب کچھ گیا۔ انہ لفرح فخور،
خوشیاں مناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ پر نہ راضی تھے مشکلات میں یا افلاس میں، نہ اللہ پر راضی ہیں دولت مند ہو کر، پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال ہے۔ نہ تب اطاعت نصیب تھی نہ اب اطاعت نصیب، دونوں حالتوں میں ناشکری کرتے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ حقیقت صبر ہے گناہ سے بچنا اور اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہنا۔ فرمایا وہ لوگ جو مشکل ہو یا آسانی ہو، بیماری آ جائے یا اللہ صحت دے دے، دولت مند ہو یا غریب ہو، حکومت میں ہو یا رعیت میں ہو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں جو بھی کوئی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اچھا کیا ہے، لیکن عمل اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہی دلیل ہے، جو عمل حضور کے حکم کے یا آپ کی سنت کے مطابق ہے وہ اچھا ہے، جو آپ کی سنت کے خلاف ہے، سنت اچھی ہے، وہ عمل خراب ہے۔ سادہ سا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جو آپ کرنے کا کہیں، جس طریقے سے کرنے کا فرمائے وہ اچھا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ برا ہے، خواہ وہ بظاہر کتنے خوشنما ہو۔ تو فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے میری بخشش ہے۔ انسان نیکیاں کر کے بھی غلطیاں کرتا ہے، سجدہ کر کے بھی بعض اوقات گستاخی بن جاتا ہے کہ وہ حق ادا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، وہ خلوص نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ بظاہر ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم سوچ پتہ نہیں کہاں رہے ہوتے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تو نیکیاں کرتے ہوئے بھی کمیاں رہ جاتی ہیں، نیکی میں کمی رہ جاتی ہے۔ پھر انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہر بندے سے گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا جو لوگ دامن رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر سے رہتے ہیں، میری مغفرت انہی کے لیے تو ہے، انہی کی غلطیاں معاف کرتا ہوں، انہی کی کوتاہیاں کمیاں پوری کرتا ہوں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر، ان کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور بے پناہ بہت ہی بڑا اجر ہے، جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا کروں گا، اتنا بدلہ دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ جتنا انسانی علم اور انسانی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ اجر کبیر، بہت بڑا اجر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔